اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ تو جی ناظرین، آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اور اس نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو آپ نے ہر شب کو کوشش کرنی ہے کہ شب جمعہ ہو، جمعرات کا دن ہو یا جمعہ کا دن ہو یا شب جمعہ، کوئی بھی جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس نماز کو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے۔ اس نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں کہ یہ نماز، اس کے اندر 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب اور اس کا طریقہ اس طرح بیان فرمایا کہ اے چاچا جان، اے عباس، کیا میں آپ کو ایسے 10 تحفے نہ عطا کروں، 10 نعمتیں نہ دے دوں، 10 عطیے نہ بخش دوں، یعنی 10 باتیں بتا دوں کہ جب آپ ان پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے قصداً سہون چھوٹے بڑے پوشیدہ اعلانیہ کیے ہوئے سب گناہ معاف فرما دیں۔ یعنی کہ سبحان اللہ، اس نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ ادا کرنا، اگر روزانہ نہیں ادا کر سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ اس کو ادا کرنا، اگر ہفتے میں 1 دفعہ نہیں ادا کر سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ اس کو پڑھ لینا، اگر مہینے میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال کے اندر 1 دفعہ پڑھ لینا، اگر سال میں بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا۔ اس نماز کی برکت سے پچھلے پرانے نئے قصداً سہون چھوٹے بڑے پوشیدہ اعلانیہ کیے ہوئے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آئیے اب اس نماز کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کس طرح اس کو ادا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، بندگی اللہ تعالیٰ کی، مترفقہ بشریف اللہ اکبر۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے ثنا کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الزلزال، دوسری رکعت کے اندر سورۃ التکاثر، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ ماعون، اور چوتھی جو رکعت ہے اس کے اندر آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ اور اس کے بعد قرأت کرنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اس کو پھر پڑھ لینا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر آپ سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ لینے کے بعد اس کو 10 مرتبہ پھر آپ پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور اللہ اکبر کہنے کے بعد قعدہ میں 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ لینے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات کہنے ہیں۔ یعنی کہ اسی طرح آپ نے 4 رکعتیں ہیں وہ ادا کرنی ہیں۔ تو جی ناظرین، 1 رکعت کے اندر یہ کل ہر رکعت میں 75 کلمات ہوں گے۔ اسی طرح آپ 4 رکعت میں کل 300 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر ہو سکے تو ہر روز 1 مرتبہ پڑھیں۔
یعنی کہ اس نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ چاروں رکعتیں آپ نے اسی طرح پڑھنی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور اپنے تمام دوست احباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کریں تاکہ تمام دوست احباب اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ رمضان کا ببرکت اور برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے، اور اس ماہ مقدس میں کوشش کریں کہ جمعہ کی شب جمعہ میں یہ نماز ضرور ادا کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات، شرور و نقصان سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔